بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، تھامنیل پہ تو آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ جناب یہ بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ معلومات پر بیسڈ سٹوری ہے، یہ میں نام بتاؤں گا۔ جی فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ 4 بندے کوئی گئے ہیں نون لیگ سے اور انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب کو تو کھڈے لائن لگائیں، چھوڑیں ان کو، تو آپ سائیڈ لائن کریں، ہم پہ ہاتھ رکھیں، اور یہ سارا کچھ کل سے ایک تہلکہ مچا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جناب میں نے بڑی گہری ریسرچ کی، پھر معلومات اکٹھی کی، پھر بہت سارے سورسز سے بات کی، بڑے ہی اتھینٹک اور ریلائبل سورسز سے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ جناب چکر یہ ہے کہ بڑے گھر میں 4 وفاقی وزراء گئے، انہوں نے گٹے گوڑے پکڑے۔ آپ یقین کیجئے جس بندے نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف پیروں پر ہاتھ نہیں لگایا، باقی کسر کوئی نہیں چھوڑی، منانے کے لیے گئے تھے۔ آگے کیا ہوا یہ میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ساری بات بتاتا ہوں۔ اصل میں معاملہ کیا ہے، آپ جو ماہرین نفسیات ہیں نا میرے ویورز میں سے، نفسیات میرا اپنا بھی بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، تو وہ جو ہے نا وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ میں بہت ساری باتیں آپ کو میرے تفصیل کے ساتھ کرنی ہے، لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی دیکھیں، یہ عثمان بزدار صاحب، وسیم اکرم پلاس صاحب، میں کل دیکھ رہا تھا کہ نیوز میں کہ جی ان کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تزئین و آرائش پر 4 کروڑ 91 لاکھ یعنی تقریباً کوئی 5 کروڑ روپیہ لگنا ہے، اور ظاہر ہے وہ عام طور پہ بڑھ ہی جاتا ہے، جو تخمینہ لگتا ہے اس سے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو 5 کروڑ روپیہ اس تزئین و آرائش پہ لگنا ہے، اور اس میں جناب نئے ایئر کنڈیشنر ہوں گے، جو وزیر اعلیٰ صاحب کے سٹاف کے آفیسز ہیں ان کی بھی تزئین و آرائش ہونی ہے، اور نئے ایئر کنڈیشنر لگیں گے جناب کو، بڑے صوفے اور بڑے باقی بھی کوئی یونیک قسم کی تاریخی سینریز اور فوٹوز اور وہ ہوتی ہیں نا جناب، تو وہ بھی لگیں گی۔ ٹھیک ہے نا، تصاویر اور وہ میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا کہ جو ریاست مدینہ کے دعویٰ کرتے ہیں، مطلب ایک کہنے کو تو یہ بات ہوتی ہے نا کہ جی ہم تو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، اگر یہ ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہی اور آپ نے نالائکی کی انتہا کر دی ہے، میں ایک چیز پہ کم از کم وہ کر لیتا کہ جی چلو یار، وہ خود بھی تو اتنے سادہ ہیں، وہ خود بھی تو بیچارے جو ہے نا، ان کے پاس بھی تو اسی طرح سے کھانے کا کچھ نہیں ہے، وہ بھی تو عوام کے شانہ بشانہ انہی تکالیف کو بھگت رہے ہیں، اور وہ سارا کچھ، پھر تو کم از کم کو تک بنتے نا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب جنہوں نے 2018 میں 2 لاکھ روپیہ ٹیکس دیا اور 2019 میں 98 لاکھ روپیہ ٹیکس دیا، تو ٹیکس ایسے تو نہیں بڑھ جاتا۔ آخر 1 سال کے اندر جناب، ان کا 1 یا 1.5 سال کے اندر یہ ان کا جو 1000 گنا ٹیکس میں اضافہ ہوا اور آمدنی میں 100 گنا اضافہ ہوا، یہ کہاں سے ہو گیا؟ ان کا سورس آف انکم کیا تھا؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کا جو گورنر ہاؤس، جن پر اپنا کپتان صاحب نے بلڈوزر پھیرنا تھا، ان کے اخراجات میں 5 کروڑ روپے کا اضافہ۔ ٹھیک، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے، مطلب لوگوں کے پاس کھانے کا نہیں ہے، لوگ اپنے بچوں کو غربت کے مارے، غربت سے تنگ آ کے نہروں میں پھینک رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور یہ آفیسز کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے۔ یہاں نئے صوفے آ رہے ہیں، یہاں نئے ایئر کنڈیشنر، آخر پہلے بھی کوئی ایئر کنڈیشنر کے بغیر تو نہیں ہوگی وہ بلڈنگ، وہ سارے ایئر کنڈیشن بلڈنگ ہوگی، غالباً ہو سکتا ہے سینٹرل ایئر کنڈیشنڈ ہو، سینٹرلی وہ مطلب کچھ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود جناب وہ کہ اگر یہ سینریاں نہیں لگیں گی اور تاریخی فوٹوز نہیں لگیں گے، لوگوں کے پاس ایک دال روٹی چھوڑ دیں، صرف روٹی نہیں ہے۔ یہ ہے ان کی اصلیت اور یہ ہیں ان کے دعوے۔ اب دعوے اور اصلیت میں کتنے بڑا فرق ہے، اسی چیز کا نام منافقت ہے۔ آ جائیں جناب، آگے اس پہ آ جائیں۔ میں ایک چیز کے بارے میں تو خود حیران ہوں کہ کل سے جو تہلکہ مچا ہے، فواد چودھری صاحب نے دعویٰ کیا کہ جناب کوئی کسی اہم شخصیت کے پاس 4 لوگ گئے اور ان کا تعلق نون لیگ سے تھا، انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کو تو سائیڈ لائن کریں اور چھوڑ دیں جی ان کو، تو وہ پھر بات یہ ہے کہ ہم پہ ہاتھ رکھیں، ہم حاضر ہیں۔ ابھی پروگرام میں جناب اپنا جو ہے نا کچھ بتایا، اور ایک کسی اور نے
کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کے کہ جی وہ لوگ جو ہے نا کو خواجہ آصف اور شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایسی چیزوں کو۔ اچھا، اب میں حیران ہوں کہ میں احسن اقبال صاحب پہ بھی حیران کہ میں نے پچھلی ویڈیو بھی کی، وہ جو صدارتی نظام اور ایمرجنسی اور اندرا گاندھی ٹائپ کی ایمرجنسی اور یہ سارا کچھ اس کی باتیں، کوئی ایمرجنسی نہیں لگنی، کوئی صدارتی نظام نہیں آنا، اگر لگے گی بھی صحیح تو کیا ہو جائے گا، کیا وہ اس سے گند ہوگا زیادہ، لیکن نہیں لگنی۔ لیکن اب فواد چودھری صاحب ہوں، انہی کا بیان۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو منی بجٹ ہے، اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری والا بل ہے، اس پہ ڈسکشن بند ہو گئی ہے۔ تو بس کامیابی یہی ہے حکومت کی کہ آپ کے منی بجٹ کی آپ پیٹرول تقریباً 150 پہ پہنچ گیا ہے، یعنی 148 تک۔ تو وہ مجھے ہنسی بھی آئی کہ کسی نے پتہ نہیں لکھا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ کہ 2 روپے کی شاندار بچت، خان صاحب کا اعلان، 2 روپے کی شاندار بچت، آپ 150 روپیہ دیں اور پیٹرول کا 1 لیٹر ڈلوائیں اور جو ہے نا پورے 2 روپے لینا واپس لینا مت بھولیے گا۔ تو یہ حالات ہیں کہ کہاں پیٹرول چلا گیا۔ اسی منی بجٹ کے آفٹر شاکس آ رہے ہیں نا، پوری کی پوری آپ آج کے اخبارات بھرے پڑے ہیں، آپ یہ دیکھیں اس پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی۔ تو اس پہ جب ڈسکشن نہیں ہوگی منی بجٹ پہ، مہنگائی پہ اور یہ ساری چیزوں پہ، تو یہی تو حکومت کی کامیابی ہے۔ اور ایمرجنسی پہ ڈسکشن ہوگی، ان چیزوں پہ ڈسکشن ہوگی۔ فواد چودھری صاحب نے یہ شوشہ چھوڑا کہ جناب 4 لوگ گئے، بھائی 4 لوگوں نے اس وقت بھی نواز شریف کو نہیں چھوڑا تھا۔ بھائی ایک دیکھیں، ایک لاجیکل بات ہوتی ہے نا، آج تو ہوا چل پڑی ہے کہ آج تو سارے وزراء بھی وہ رابطہ کر رہے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے کہا ہے، حامد میر صاحب نے بھی کہا ہے، متعدد لوگوں نے کہا ہے کہ منتیں کر رہے ہیں لوگ کہ جی ہمیں بھی جو ہے نا نون لیگ کا ٹکٹ دیں، وہاں پہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا دیں، پیپلز پارٹی میں نون میں لوگ جا بھی رہے ہیں۔ خٹک صاحب کے اپنے بھائی اور بھتیجے وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، تو چھوڑ کے، یعنی وہ بھائی جو ان کا خود وزیر تھا خیبر پختونخوا میں کچھ عرصہ پہلے، وہ چلا گیا جناب پیپلز پارٹی میں۔ خٹک صاحب کی اپنی بھی تیاریاں ہیں، ادھر ادھر باقی بھی جوڑ توڑ ہے۔ ایسے حالات میں کون کہتا ہے کہ جناب آپ تو نواز شریف، جب ان کو پتہ بھی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کا ہی ووٹ ہے اور یا مریم نواز صاحبہ کا ووٹ ہے۔ میں نے کہا نا کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، ہو سکتا ہے اتنے اچھے ایڈمنسٹریٹر تو نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ نہ ہوں، لیکن حمزہ صاحب بھی بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، شہباز شریف صاحب۔ لیکن ان کو پتہ کہ جو ووٹ جس کے نام پہ پڑتا ہے نا، یا تو نواز شریف صاحب کے نام پڑتا ہے یا وہ مریم نواز کے۔ انہوں نے تو اس وقت بھی نہیں چھوڑا کہ جب وہ اڈیالہ میں چلے گئے تھے، انہوں نے تو اس وقت بھی نہیں چھوڑا کہ جب لوگ کہہ رہے تھے کہ بس اب گئے، اب تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو تا حیات نہ اہل ہو گئے ہیں، یہ تو بالکل جناب اگلے 50 سال بھی اگر زندہ رہیں تو ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بہت ساری اہم شخصیات کن کن کو بھیج رہی ہیں وہاں پر لندن میں اور سوری کر رہی ہیں اور کس طریقے سے گارنٹیز مانگ رہی ہیں، کچھ انٹرنیشنل گارنٹرز کو بھی۔ اب مجھے ایک کیوریاسٹی ہوئی، میں آپ کو ایک بتاؤں، مجھے کیوریاسٹی ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، آخر فواد چودھری صاحب نے یہ شوشہ کیوں چھوڑا؟ ایک تو یہ ہے کہ منی بجٹ سے توجہ ہٹ جائے، لیکن یہ چلیں یہ تو ہے ٹھیک ہے، یہ 4 کا فگر کیسے ذہن میں آیا؟ اور یہ کیا آخر منی بجٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی اور شرلی بھی ہو سکتی تھی، یہ کیوں ہوا؟ تو بھائی اب میں نے بات کی بہت ہی ریلائبل سورسز سے، جی بہت ہی باخبر اور بااثر سورسز سے جب میں نے بات کی تو پھر پتہ چلا جناب کہ 4 وفاقی وزراء اہم تری کنٹرول ٹاور کی، اب میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ خود ہی سمجھدار ہیں، کنٹرول ٹاور کی اہم ترین شخصیت کے پاس گئے گٹے گوڑے پکڑنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے۔ اور ظاہر پھر کس نے بھیجا؟ مبینہ طور پر کپتان صاحب نے بھیجا۔ کن کو بھیجا؟ جو اچھل رہے ہیں نا اور جو 4 کا فگر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مجھے انتہائی ریلائبل سورسز نے بتایا ہے کہ یہ صاحب بھی بیچ میں شامل تھے۔ اب میں اوروں کا نام شاید نہ بتاؤں تو ایک تو ان کے اپنے بھتیجے بھی شاید شامل تھے، ٹھیک ہے نا، باقی 2 تھے اس کو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو صاحب اچھل رہے تھے نا، میں نے کہا نا میں نام بتاؤں گا آج، ٹھیک، تو میں نام بتا رہا ہوں، میں چیلنج کر کے نام بتا رہا ہوں، یہ گٹے گوڑے پکڑنے گئے ہیں، یہ کنٹرول ٹاور کے سب سے بڑی ہستی کے گٹے گوڑے پکڑنے گئے ہیں، آپ ہمیں معافی دے دیں، آپ ہم سے ناراض ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہاں سے کیا جواب ملا اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہو گیا نا، میں پھر بتاؤں گا کہ کیا صورتحال ہوئی اور کیا سچویشن ہے۔ حالات تو یہ ہیں
وہ میں دیکھ رہا تھا نور عالم صاحب کو ان کو شوکاز نوٹس دیا، اور مظہر صاحب نے بھی، مظہر عباس صاحب نے بھی یہی کہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ شوکاز نوٹس دیا پرویز خٹک صاحب نے، کیونکہ وہ وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے نا خیبر پختونخوا کے، تو انہوں نے نور عالم کو شوکاز نوٹس دیا، جو کہ نور عالم صاحب خود ان کے اپنے گروپ میں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے اپنے گروپ میں ہیں، اور پرویز خٹک صاحب کی آنکھیں دکھانا وہ کس کو نہیں یاد، ابھی جو سارا سلسلہ ہے، تو یہ اس طریقے سے یہ آنکھ مچولی ہوتی ہے، اس طریقے سے یہ جو ہے نا وہ دھینگا مشتی اور کیا پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، وہ اس طرح سے وہ یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب کچھ عرصہ پہلے، چند روز پہلے، جب وہاں پر آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر گئے اور خبریں چلیں اور خان صاحب گئے اور ان کے ساتھ کچھ وزراء بھی گئے، تو پتہ چلا کہ جناب خٹک صاحب کو وہاں بھی نہیں لے کے گئے، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پر جناب فوٹوگرافر کو آگے کیا کہ جی ہم ذرا تھوڑا سا نمبر تو بنائیں نا پھر یہ فوٹوگرافی، تو انہوں نے فوٹوگرافر کو بھگا دیا، بھاگ جاؤ ادھر ہو جا، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں، آپ نے کسی قسم کی کوئی فوٹوگرافی نہیں کرنی، تو کوئی صرف خبر چلی تھی، ٹکرز چلے تھے، کسی نے نہ کوئی کسی نے کلپ دیکھا، نہ کوئی کسی نے فوٹو دیکھا، تو وہ فوٹو کو جناب بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کو کیش کروانا چاہ رہے تھے، اس فوٹو کو 1 پیج کا کہہ کے، تو وہ سارے کا سارا وہ یہ بہت ہی اس طرح کے حالات ہیں۔ یہ 4 لوگ گئے ہیں اور گئے ہیں منانے، اور گٹے گوڑے پکڑنے گئے ہیں، اہم ترین شخصیت کے گٹے گوڑے، کنٹرول ٹاور کی اہم شخصیت کے، اہم ترین شخصیت کے، سب سے بڑی شخصیت کے، اور وہاں سے کیا ہوئی، کوئی معافی تلافی ملی؟ جواب نو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں کہ میں تو حیران ہوں کہ احسن اقبال صاحب جیسے پروفیسر صاحب، اور اس نے ایمرجنسی اور یہ اس قسم کی اور ان باتوں میں تو وہ ضرور پڑ گئے ہیں کہ وہ پھر ابھی تارڑ صاحب کو میں سن رہا تھا کہ ظاہر ہے اس چیز پہ غصہ تو آتا ہے کہ جناب کہ آپ کسی پر الزام لگا دیں کہ وہ گئے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو پیچھے کریں اور ہمیں آگے، انہوں نے اپنا سیاسی بربادی کرنی ہے جو انہوں نے کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو پیچھے کریں۔ نواز شریف صاحب کے آج نواز شریف کا ٹکٹ ہارٹسٹ کیک ہے۔ اس وقت وہ جب زیر عتاب تھے، جب وہ بھی اڈیالہ میں، ان کی بیٹی بھی اڈیالہ میں یا کوٹ لکھپت میں، یا اس طریقے سے جب وہ جناب ان کا وہ تا حیات نااہل، ہر طرف سے جو بھی تیر آ رہا تھا ان کو لگ رہا تھا، ہر طرف سے نعرے ہی نعرے ان کے خلاف تھے، پورا میڈیا ہی ان کے خلاف تھا، کوئی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء لکھنے والے بھی ان کے خلاف تھے، سارا کچھ۔ اس وقت بھی نواز شریف کو ایک بندے نے بھی نہیں چھوڑا، ایک بندے نے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہواؤں کا رخ مخالف سمت میں ہو، جب اس طریقے سے اتنا عتاب آیا ہوا بندے پہ، بہت بڑوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں، جہانگیر ترین صاحب کو دیکھ لیں، ان کا پورا گروپ دیکھ لیں، پورا گروپ سامنے آیا، راجہ ریاض صاحب کو دیکھ لیں، نور عالم صاحب کو دیکھ لیں، پرویز خٹک صاحب کو دیکھ لیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، اپنا میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب کو دیکھ لیں، میں کن کا نام لوں، ابھی جواد صاحب کو دیکھ لیں، پی ٹی آئی کے جو ہیں احمد جواد صاحب، ان کو دیکھ، اب میں پتہ نہیں کن کا، اب میں اوروں کا نام لوں گا تو وہ ہوں گے، بہت سارے ایسے متعدد لوگ ہیں جن کا تعلق ایک بہت بڑی میجارٹی ہے خیبر پختونخوا سے بھی، وہ بھی آپ یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا دل جل گیا ہے۔ یہ تو حکومت ہے، حکومت کے اندر موجود ہیں خان صاحب چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہیں، پرائم منسٹر ہیں، تب بھی ان کو لوگ اس طریقے سے آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اور نواز شریف جب جیل میں تھے، جب ان کی بیٹی بھی جیل میں تھی، جب وہ تا حیات نااہل ہوئے تھے، ہر قسم کا عتاب ان پہ تھا، مطلب چاہے وہ عدلیہ کا ہو، چاہے وہ کنٹرول ٹاور کا ہو، چاہے وہ میڈیا کا ہو، چاہے کس طرح سے، تب بھی ایک بندے تک نے نہیں چھوڑا تھا ان کو۔ تو بات یہ ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ شوشا اور شرلی کیوں چھوڑا ہے۔ یہ میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کیا ہے کہ یہ صاحب بھی گئے تھے اور 3 اور بھی گئے تھے، گنٹے گوڑے بڑے پکڑے، کام نہیں بنا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔